صافی صاحب، معاہدہ حکومت کے اندر کوئی تشویش ہے کہ ان کو کچھ نہیں پتا کہ اس جو بند لفافہ تھا اس کے اندر ہے کیا دراصل؟ وہ انٹرسٹڈ ہیں اس کو جاننے کے اندر، اور پھر یہی بات کہ ادھر وہ کہتے ہیں کہ ہم آپریشن کریں گے اور ادھر وہ کہتے ہیں کہ چلیں آئے الیکشن لڑتے ہیں مل کے؟ نہیں، حکومت کے اندر پہلے گھبراہٹ تھی، پھر بوکھلاہٹ تھی، ٹھیک ہے، اور اب میں کہتا ہوں کہ تھرتھراہٹ ہے، نہیں، شرمندگی تو ادھر نہیں ہوتی، لیکن اب یہ کہ بڑی ایک خفت ہے۔ دیکھیں، حکومت نے پہلے کیا کیا کہ یہی رٹ لگائے رکھی، حکومتی رٹ کی رٹ لگائے رکھی مسلسل، اور فواد چودھری صاحب بھی اس میں دھوکے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ شاید واقعی میرا وزیر اعظم جو ہے ڈٹ کے کھڑا ہے تو وہ اسی رو میں بہ گئے۔ اچھا، پھر دیکھیں پہلی بات تو کیا ہوئی کہ وہ کنسرن لوگ بھی نہیں تھے، انہوں نے وزیر اعظم نے کیا کر دیا کہ ان کے کہنے پہ اپنے کیبنٹ کے 2 ممبرز کو، یعنی طاہر اشرفی کو اور فواد چودھری کو، نکلوا دیا میٹنگ سے، تو وہاں پہ وہ ڈسکریڈٹ کر دیے۔ پھر وہ دوسرے میں جو دونوں کنسرن منسٹر تھے، شیخ رشید صاحب اور نور الحق قادری صاحب، ان کو نکلوا دیا گیا۔ اچھا، یہ جو 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تینوں ایرریلیونٹ تھے، لیکن تینوں جو تھے وہ بھی نمائشی تھے، ٹھیک، اور مجھے تو نہیں پتا کہ اسد قیصر وغیرہ کے پاس بھی یا والی محمد خان جو ان کے پاس کاپی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک۔ تو ایک تو یہ ہوا۔ پھر دوسری بات یہ کہ دیکھیں، میں مین اسٹریمنگ کے بھی حق میں ہوں سب تنظیموں کا، تو میرا ایک موقف ہے، ٹھیک، غلط ہو سکتا ہے، وہ بلوچ ملیٹنٹ ہو، وہ ٹی ٹی پی ہو، وہ ٹی ایل پی ہو، یا باقی ساری چیزیں، لیکن اس میں ایک شرط میری یہ ہوتی کہ یہ سارا شفاف طریقے سے قوم اور قوم کے نمائندوں کے سامنے ان کو اعتماد میں لے کے کرنا چاہیے۔ اب یہاں پہ جو ایک بڑا نقصان ہوا، دیکھیں یہ کچھ الفاظ، یہ بہت ہیوی الفاظ ہے، پاکستان میں ہم نے ان کو مذاق بنا رکھا ہے، انڈین ایجنٹ ہونا، ٹھیک ہے، غدار ہونا، یا دہشت گرد ہونا، یا متشدد پسند تنظیم ہونا۔ 1-2 دن پہلے تک آپ اس تنظیم کے بارے میں یہ کہتے رہے، ہم نے شکر ہے نہیں کہا ہے، لیکن آپ کو، ان کو، نسیم کو، ہم سب کو پش کیا جاتا رہا کہ ہم ان کو انڈین ایجنٹ ثابت کریں، ہم ان کو دہشت گرد تنظیم ثابت کریں۔ دوسرے دن آپ کے ملک کے وزیر خارجہ ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور ان کے نام وزیر خارجہ کلعدم کا لفظ ہٹا رہے ہیں، اور جس دن یہ کام ہو رہا ہے اس دن آپ پی ٹی ایم کے 3 لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں، وہ الگ چھوڑے کہ ان کے کتنے، کیونکہ وہ تشدد پہ یقین نہیں رکھتے کہ ان کا علی وزیر اور فلاں فلاں کتنے لوگ جو تصویریں علی وزیر کو جس طرح سے لایا جا رہا ہے۔ شام محمود قریشی نے کل جاپ کے فیٹ اپ کے معاملے پہ اور دوسرے معاملات پہ اس پاکستان کی وکالت کرنی ہے، یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی، اس کا کتنا نقصان اس ملک کو اٹھانا پڑے گا۔ کل جینوئنلی اس ملک میں کوئی انڈین ایجنٹی کر لے گا، کل جینوئنلی اس ملک میں کوئی دہشت گرد ہوگا، تو یہ ریاست جب بتائے گی مجھے یا دنیا کو، اس پہ وہ یقین کیسے کرے گی؟ اچھا، ہم اس کو ایک آخری نقطہ جو شروع میں آپ نے چھیڑا تھا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کچھ چیزوں کو تو چھپا رہے ہیں، مثلا وہ قوم کو یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ اصل مذاکرات کس سے ہوئے ہیں، ٹھیک، وہ یہ نہیں بتا رہے ہیں۔ اب ایک وہ ہے جہاز چودھری وغیرہ بہت پیچھے ہے کہ میں پھول لے جاؤں گا، میں نے کہا بھائی وہ 1 ہفتے سے سعد رضوی صاحب ادھر تھے اور مذاکرات میں شریک تھے، تو پھول اگر آپ نے لے جانے تھے تو پھر ادھر پیش کر لیتے، تم بہت لیٹ ہو گئے ہو۔ لیکن یہ ایک بات جو ہے نا، ٹیکنیکلی وہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ فرانس کے معاملے سے وہ دستبردار نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ ہماری آج ویسے انہوں نے کہا آرمی چیف سے ہمارے ہوئے، انہوں نے بلایا ہمیں، گئے، ہم نے بات کی، آپ نے بھی لکھا کہ وہ بڑے مطلب اہم لوگوں کے ساتھ، لیکن وہی بات ہے کہ میں پہلے دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس معاہدے میں یہ بات ہے کہ پچھلے معاہدوں پہ عمل درآمد ہوگا، تو پچھلے معاہدوں میں تو فرانس کے سفیر کا ذکر ہے، تو اس لحاظ سے تو مفتی منیب الرحمان غلط نہیں کہہ رہے ہیں۔ یہ بات
ادھر انڈر ڈسکشن ہی نہیں آئی ہے کہ آپ اس سے اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ کہا کہ وہ جب ہم نے بات کی تو اس کے اوپر وہ کہہ رہے تھے کہ ہم واپس نہیں جائیں گے کیونکہ اگر ان کے جو قانونی بکرات ہے، اگر فروغ نسیم ادھر بیٹھے ہوتے، اگر نور الحق قادری ادھر بیٹھے ہوتے، اگر بابر امان جیسے بندہ، تو وہ تو اس چیز کو شاید سمجھ لیتے. اب پتہ نہیں انہوں نے خود اس کو کمبل میں اوڑھ لیا ہے یا کہ نہیں، لیکن اگر اس میں یہ لفظ ہے، اگر اس معاہدے میں یہ ہے کہ پچھلے معاہدوں پہ عمل ہوگا تو یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ فرانس کے سفیر کے معاملے سے